بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور مکے میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام عناق تھا، اور وہ قبل اسلام اس کی آشنا تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا جواب نہ دیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، مجھ پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس سے نکاح مت کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2051۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی جسے زنا کی حد لگی ہو کسی اپنی جیسی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے۔ ابو معمر نے اپنی سند میں یوں کہا، حدثنا حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2052۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے خود ہی اسے نکاح کر لے تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2053۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا اور پھر اپنے حرم میں داخل ہونے کا شرف بخشا اور ان کے آزاد کرنے ہی کو ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2054۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی بنا پر وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت کے تعلق سے حرام ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2055۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ میری بہن میں راغب ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو کیا کروں؟ کہنے لگی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، تیری بہن سے؟ بولی ہاں۔ آپ نے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کہنے لگی، میں کوئی آپ کے پاس اکیلی تو نہیں ہوں، اور اس شراکت میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری بہن اس خیر میں میرے حصے دار بنے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، قسم اللہ کی، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے درہ یا زرہ، حدیث کے راوی زہیر کو شک ہے، دختر ابو سلمہ کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ آپ نے کہا، ام سلمہ کی بیٹی کے لیے؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا، قسم اللہ کی، وہ اگر میری ربیبہ نہ بھی ہوتی جو کہ میری پرورش میں ہے تو بھی میرے لیے حلال نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی ہے۔ مجھے اور اس کے والد یعنی ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، سو مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی پیشکش مت کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2056۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ افلاح بن ابی القویس میرے ہاں آئے تو میں نے ان سے پردہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں؟ کہتی ہے، میں نے کہا، کہاں سے؟ انہوں نے کہا، تم کو میری بھاوج نے دودھ پلایا ہے۔ کہنے لگی، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے، تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2057۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے۔ بروایت حفص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت ناگوار گزری اور آپ کا چہرہ بدل گیا۔ حفص اور محمد بن کثیر دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا،
اے اللہ کے رسول یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کر لیا کرو تمہارے بھائی کون ہے؟ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2058۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے۔ ابو موسیٰ نے کہا تم میں جب تک یہ عظیم عالم موجود ہے ہم سے مت کچھ پوچھا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2059۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور لفظ انشز العزم ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2060۔ امہات المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس نے سالم کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور اسے اپنی بھتیجی ہند دختر ولید بن عتبہ بن ربیعہ کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ ایک انصاری خاتون کا آزاد کردہ غلام تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا، اور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جسے کوئی اپنا متبنہ بنا لیتا تو لوگ اس کو اسی کی نسبت سے پکارا کرتے تھے اور وہ یعنی اپنے منہ بولے باپ کا وارث بھی بنتا تھا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے اس بارے میں یہ حکم نازل فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارا کرو، اگر وہ معلوم نہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی اور مولا ہے۔ چنانچہ انہیں ان کے باپوں کی طرف لوٹا دیا گیا، اور جس کا باپ معلوم نہ ہوا وہ مولا اور دینی بھائی کہلانے لگا۔ الغرض ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو قرشی عابری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ہم سالم کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے رہے ہیں، یہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا رہا ہے اور مجھے گھر میں عام حالت میں ایک کپڑے میں دیکھتا رہا ہے، یعنی کبھی سر کھلا تو کبھی پنڈلیاں بھی کھل گئیں وغیرہ، اور اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حکم نازل فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس کو اپنا دودھ پلا دو، چنانچہ اس نے اس کو 5 رضے یعنی 5 بار دودھ پلا دیا اور وہ اس طرح اس کے رضائی بیٹے کی طرح ہو گیا۔ سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں سے کہا کرتی تھی کہ فلاں کو 5 رضے یعنی 5 بار دودھ پلا دو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اسے پردہ نہ کرتی، مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام امہات المومنین نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ایسی رضاعت کی بنا پر کوئی شخص ان کے سامنے آئے اور وہ اسے پردہ نہ کرے، الا یہ کہ اس نے پالنے میں 2 سال کی عمر کے دوران میں دودھ پیا ہوتا۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قسم اللہ کی ہمیں نہیں معلوم، شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سالم کے لیے بمقابلہ دوسرے لوگوں کے خاص رخصت تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2061۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں پہلے یہ نازل کیا تھا کہ 10 رضاعات سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی 10 بار دودھ پینے سے، پھر اسے 5 رضاعات سے منسوخ کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ الفاظ قرآن میں قرات کیے جاتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2062۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار چوسنا یا 2 بار چوسنا حرام نہیں کرتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2063۔ جناب حجاج بن حجاج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں دودھ پلانے کا حق کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ایک غلام یا لونڈی لے کر اسے دے دے۔ نفیلی نے کہا حجاج بن حجاج بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی کے لفظ ہیں۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2064۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی پھوپھی پر، نہ پھوپھی اس کی بھتیجی پر، اور نہ نکاح کی جائے کوئی عورت اس کی خالہ پر، نہ خالہ اس کی بھانجی پر، نہ نکاح کی جائے بڑی چھوٹی پر اور نہ چھوٹی بڑی پر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2065۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2066۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حرام کیا اس بات کو کہ جمع کی جائے پھوپھی اور خالہ یا دو خالائیں اور دو پھوپھیاں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2067۔ جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں
کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے کہا بھانجے میرے یہ اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے کسی ولی کی سرپرستی میں ہو اور مالدار غنیہ ہونے کی وجہ سے اپنے ولی کے مال میں حصے دار بن گئی ہو، پھر اس ولی کو اس لڑکی کا مال و جمال پسند آ جائے اور اس کی خواہش ہو کہ اس سے نکاح کر لے مگر حق مہر میں انصاف نہ کرے اور اس قدر نہ دینا چاہے جو کوئی غیر اسے دے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کے ساتھ نکاح سے منع کر دیا گیا الا یہ کہ ان سے عدل کریں اور مہر ان کے اعلیٰ معیار کے مطابق دیں تو جائز ہے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر یہ اندیشہ ہو تو ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں۔ عروہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد جو ان کے بارے میں اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور رخصت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں بھی وضاحت کرتی ہیں جو تم پر ان یتیم عورتوں یعنی لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جن کے مقررہ حقوق یعنی میراث وغیرہ تم دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ تم پر کتاب میں پڑھی جاتی ہے، اس سے مراد وہ پہلی والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری آیت میں جو آیا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اس سے مراد اعراض ہے۔ یہ اعراض آدمی اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکی سے کرتا تھا جبکہ وہ قلیل المال ہوتی اور حسن و جمال میں بھی معیاری نہ ہوتی، تو انہیں منع کیا گیا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے مال و جمال کے حریص بن کر ان سے نکاح مت کرو الا یہ کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ اور یہ تفصیل نازل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ان سے اعراض کرنے لگے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ جناب ربیع الرائی نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کی توضیح میں کہا کہ اللہ فرماتا ہے ظلم کا اندیشہ ہو تو انہیں چھوڑ دو، میں نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کی ہوئی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2068۔ جناب ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ جناب علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائے۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عنایت فرما سکتے ہیں؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے متعلق قوم کہیں آپ پر غالب نہ آ جائے، اور قسم اللہ کی اگر آپ یہ مجھے عنایت فرما دے تو میرے جیتے جی کبھی کوئی اس تک نہ پہنچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عطرت کی حفاظت اور دفاع ہم پر لازم ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ میں نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا جبکہ میں ان دنوں بالغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے۔ پھر آپ نے بنی عبد شمس یعنی بنی امیہ میں سے اپنے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور ان کی مدح فرمائی اور خوب فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو پورا کیا۔ میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن قسم اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2069۔ معمر نے زہری سے بواسطہ عروہ روایت کیا اور دوسری سند میں ایوب سے بواسطہ ابن ابی ملیکہ اسی طرح بیان کیا، البتہ اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے نکاح سے خاموش ہو گئے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2070۔ جناب مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ منبر پر کھڑے ارشاد فرما رہے تھے، بنی ہشام بن مغیرہ نے اجازت چاہی کہ علی بن ابی طالب کو اپنی بیٹی بیاہ دیں تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی لڑکی سے نکاح کر لے۔ بلا شبہ میری صاحبزادی میرے دل کا ٹکڑا ہے، مجھے برا لگتا ہے جو اسے برا لگے، اور مجھے اذیت ہوتی ہے اس سے جس سے اس کو اذیت ہو۔ احمد بن یونس کی سند میں اخبرنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2071۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے کہ عورتوں سے نکاح متع کا ذکر چل پڑا، تو ربیع بن صبرہ نامی ایک شخص نے کہا، میں اپنے والد صبرہ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجۃ الوداع میں منع فرما دیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2072۔ ربیع بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے کو حرام فرما دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2073۔ جناب نافع رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ مسدد کی روایت میں یہ مزید ہے کہ میں یعنی عبید اللہ نے نافع سے پوچھا کہ شغار سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا انسان کسی کی بیٹی سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے مگر ان کے مابین حق مہر نہ ہو، یا انسان کسی کی بہن سے نکاح کرے اور اس سے اپنی بہن کا نکاح کر دے اور حق مہر نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2074۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور دونوں نے اس نکاح کو حق مہر ٹھہرایا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہ ان کے مابین تفریق کرا دے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ یہی وہ شغار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2075۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا گیا ہے دونوں ملعون ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2076۔ حارث اعور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2077۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2078۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے، یہ دراصل موقوف ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2079۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2080۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے مگر اس کی اجازت سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2081۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، اگر ممکن ہو تو اس کی وہ چیز دیکھ لے جو اس کے نکاح کی داعی ہے، یعنی قد و قامت اور حسن و جمال وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں اس کے لیے چھپا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھ لیا، جس سے مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت ہوئی، چنانچہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2082۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 بار فرمایا۔ اگر شوہر اس سے صحبت کر لے تو اس کو مہر دینا پڑے گا بسبب اس کے جو اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اگر ولیوں کا جھگڑا ہو جائے تو حاکم ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2083۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن ربیعہ نے زہری سے سنا نہیں بلکہ یہ حدیث انہوں نے اس کی طرف لکھ بھیجی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2084۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سند میں یونس نے ابو بردہ رحمہ اللہ سے اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے ابو بردہ سے روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2085۔
جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ پہلے ابن جحش کی زوجیت میں تھی، وہ فوت ہو گیا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تھے، تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جبکہ یہ ان کے ہاں حبشہ ہی میں تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2086۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن تھی، مجھے اس کے سلسلے میں پیغام آتے رہے، میرا چچا زاد میرے پاس آیا تو میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا، مگر اس نے اسے طلاق دے دی، رجعی طلاق، پھر اسے چھوڑے رہا حتیٰ کہ اس کی عدت ختم ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب مجھے اس کے نکاح کے پیغام آئے تو وہ پھر میرے پاس اس کا پیغام لے کر آ گیا۔ میں نے کہا قسم اللہ کی میں کبھی بھی تجھ سے اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر میرے ہی بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو نہ روکو انہیں اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں دستور کے موافق۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اسے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسے نکاح کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2087۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو ولی کسی عورت کا نکاح کر دے تو یہ ان میں سے پہلے والے کے لیے ہوگی، اور جب کسی شخص نے ایک چیز کا دو آدمیوں سے سودا کر دیا ہو تو یہ پہلے والے کی ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2088۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن کی تفسیر میں فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے وارث اس عورت کے اپنے ولی سے بھی زیادہ اس کے حقدار بن جاتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو خود ہی اسے نکاح کر لیتا یا جس سے وہ چاہتے اس کا نکاح کر دیتے تھے، اور اگر چاہتے تو اس کا نکاح ہی نہ کرتے، تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2089۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ آدمی اپنے قریبی کی وراثت میں اس کی بیوی کا بھی وارث بن جاتا تھا اور اسے روکے رکھتا تاکہ وہ مر جاتی یا اسے اپنا حق مہر واپس کرتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل سے منع فرما دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2090۔ عبید اللہ مولا عمر نے ضحاک سے اس کے ہم معنی بیان کیا اور لفظ یہ تھے فَوَعَزَ اللَّهُ ذَلِكَ، اللہ نے اس بارے میں نصیحت فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2091۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی کہ خاموش رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2092۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے نکاح کے سلسلے میں اس کی اپنی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے، اور اگر انکار کر دے تو اس پر جبر جائز نہیں۔ یزید بن زرعی کی سند میں اخبرنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو خالد سلیمان بن حیان اور معاذ بن معاذ نے محمد بن عمرو سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2093۔ محمد بن عمرو نے یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی اور اس نے کہا فَإِن بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ، اگر وہ رو پڑے یا خاموش رہے۔ اس نے بکت کے لفظ کا اضافہ کیا یعنی رو پڑے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بکت محفوظ نہیں، وہم ہے،
جو ابن ادریس سے ہوا ہے یا محمد بن علا سے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو عامر زکوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کنواری لڑکی تو بات کرنے سے حیا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2094۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکیوں کے سلسلے میں عورتوں سے ان کی ماؤں سے مشورہ لیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2095۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہے، مگر میں اسے ناپسند کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2096۔ اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام ذکر نہیں کیا، اور محدثین کے ہاں اس روایت کو اسی طرح مرسل روایت کرنا ہی معروف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2097۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی کی بنسبت زیادہ حقدار ہے، اور کنواری سے بھی اس کے اپنے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اور یہ لفظ قعنبی یعنی عبداللہ بن مسلمہ کے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2098۔ عبداللہ بن فضل نے اپنی سند سے اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور کہا، بیوہ اپنے ولی کی بنسبت اپنے بارے میں زیادہ حقدار ہے، اور کنواری سے اس کا باپ مشورہ کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابوہا اس کا باپ کا لفظ محفوظ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2099۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کو بیوہ کے معاملے میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے،